آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا، لوگ شرابیں پی رہے ہوں گے اور گانے والیاں گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین میں دسا دیں گے اور ان میں سے بعض کو تو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا ڈالے گا، اور جو شخص سفر کی حالت میں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتہ اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے، اور اگر شعر و شاعری، گانے، موسیقی میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا سننا اس بدترین عمل میں سے ہے جس کی سزا دوزخ کی آگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گانا سننے سے مرد کی غیرت ختم ہوتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں گانا سننے والوں کی شفاعت میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس نے گانا سنا تو سمجھ لو کہ وہ میرے قتل میں شامل ہے۔ امام علی زین العابدین نے فرمایا، جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہے تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں گانے بجائے جاتے ہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زندان میں سب سے زیادہ تکلیف ساخت کے گھر سے آنے والی گانوں کی آواز سے ہوتی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، گانے سننے والا مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، گانے سننے سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو وہ کبھی گانے نہیں سنتا۔ امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا، گانا سننا انسان کو شہوت کی طرف لے جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا، جو گانے سن کے میرے ظہور کی دعا مانگتا ہے اسے چاہیے کہ میرے ظہور کی دعا نہ مانگے، کیونکہ گانے سننے والا میرے سپاہیوں میں نہیں ہوگا۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوفے والوں نے خط لکھ کے میرے جد و حسین کو بلایا۔